یعنی یہ کلمات اللہ کو بہت پیارے ہیں، اور جو ان کو کہیں وہ بھی اللہ کو بہت پیارا ہے۔ اور رحمان مبالغے کا صیغہ ہے، وہ مبالغہ جو رحمان میں ہے وہ رحیم میں نہیں۔ رحمان میں رحمت عامہ ہے اور رحیم میں رحمت خاصہ ہے۔ یہاں پر اس مقام کے لیے مناسب ترین نام الرحمن ہی تھا۔ تو کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان، خفیفہ فعیلہ کے وزن پر، اس میں بھی مبالغہ ہے، بولنے میں بڑے ہلکے ہیں، آپ منہ بند کر لیں تب بھی بول سکتے ہیں، آپ کی تو آواز بھی آ رہی ہے، یعنی آپ کو ہونٹوں کی حرکت بھی نہیں چاہیے، اندر اندر بھی پڑھ سکتے ہیں، خفیف ہے، سہل ہے، آسان ہے، ان کے حروف میں نرماہٹ ہے، مخارج میں سہولت ہے۔ ثقیلتان فی المیزان، ثقیلتان، ثقیلہ کی جمع، اگین فاعل اور مفعول دونوں طریقے سے استعمال ہوئے، بہت بھاری، یعنی یہ کلمات میزان میں تولے جائیں گے تو بہت بھاری نکلیں گے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جو کچھ بولتا ہے وہ میزان میں تولا جاتا ہے، یہ واضح دلیل ہے۔ ان کلمات کا بیان بعد میں کیا گیا، پہلے تین اوصاف بیان کیے گئے، کون کون سے؟ رحمان کو بہت پیارے ہیں، زبان پہ بہت ہلکے ہیں، اور میزان میں بہت بھاری، بیک وقت ہلکے بھی ہیں اور بھاری بھی ہیں اور پیارے بھی ہیں، عجیب شان ہے ان کی۔ اب جب یہ بات انسان سن لیتا ہے تو پھر انسان کا شوق بڑھ جاتا ہے کہ وہ مجھے پتا تو چلے وہ کیا ہے جو اتنا پیارا ہے، اتنا ہلکا اور اتنا وزنی، اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو ہر اس چیز سے پاک قرار دینا جو اس کے شایان نشان نہیں، اور سبحان جو یہ اسم مصدر ہے، اور یہ اضافت جو ہے یہ فاعل یا مفعول کی طرف نہیں بلکہ اختصاص کی غرض سے، یعنی تسبیح صرف اللہ کے لیے خاص ہے، انسانوں کے لیے تسبیح نہیں ہوتی، انسانوں کی تسبیح نہیں کرتے آپ۔ وَبِحَمْدِهِ باؤ حال کے لیے ہے، یعنی تسبیح کرنے والے کی بوقت تسبیح حالت، یا عطف کے لیے ہے، یعنی میں تسبیح بیان کرتا ہوں اور اس کی حمد بیان کرتا ہوں، یا استعانت کے لیے ہے کہ میں بیان کردہ حمد سے رہنمائی لیتے ہوئے اللہ کی تسبیح پکار رہا ہوں، کیونکہ بیان کی جانے والی ہر تسبیح حمد نہیں ہوتی، پھر باب مصاحبت کے لیے بھی ہو سکتی ہے، یعنی ہم اللہ کی تسبیح بیان کرتے اس کی حمد کے ساتھ ملی ہوئی۔ اور حمد کیا ہوتی ہے؟ ازراہ تعظیم اور محبت کسی کی خوبی یا تعریف بیان کرنا، خواہ وہ نعمت ہو یا کچھ اور ہو، خواہ اس سے آپ کو کوئی فائدہ ہو یا نہ۔ اور پھر یہاں سبحان اللہ و بحمدہ میں تخلیہ بھی ہے، تحلیہ بھی ہے۔ تخلیہ کہتے ہیں خالی کرنا، تحلیہ ہے اڈون کرنا، سجانا، ہلی زیور کو کہتے ہیں، یعنی یہاں اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک کرنا بھی ہے اور حمد کے ساتھ آراستہ کرنا بھی ہے، تعریف بیان کرنا بھی ہے۔ تو اسی طرح جب ہم تسبیح پڑھتے ہیں یہ تو گناہ بھی جھڑتے ہیں اور نیکیاں بھی بنتی ہیں، اسی لیے عام طور پر تسبیح کے ساتھ استغفار کا لفظ بھی آتا ہے، فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اور سبحان اللہ 2 دفعہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کی تکرار ہوئی ہے، یعنی اس بات کی تکرار ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب، نقص اور خلل سے ماورا ہے، پاک ہے۔ اور لفظ اللہ پہلے آیا ہے اور العظیم بعد میں آیا ہے۔ اللہ ذاتی نام ہے اور عظیم جو ہے صفاتی نام ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی کمال عظمت کا اظہار ہے کہ اس کا کوئی ہمسر، شریک، ساجی، مد مقابل، نظیر کوئی بھی نہیں۔ اس وقت کامن گراؤنڈز پر بات ہو، یعنی کہ ایک ٹرسٹ بلڈ کیا جائے کہ جب ہمارا رب ایک ہے، جب ہمارے دین کا سورس ایک ہے، جب ہم ایمان ان ساری کتابوں پر لاتے ہیں تو پھر ہمیں آپس میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں، بلکہ صحیح طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لینے کی ضرورت ہے۔ اور اے نبی، ہم نے اسی طرح آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے، اس پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں ہم نے پہلے کتاب دی تھی، اور ان اہل مکہ میں سے بھی کچھ لوگ ایمان لاتے ہیں، اور ہماری آیات سے انکار تو کافر لوگ ہی کیا کرتے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے آپ نہ تو کوئی کتاب پڑھ سکتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے، کیونکہ آپ امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو باطل پرست شبہ میں پڑ سکتے تھے، لیکن اب انہیں یقین ہونا چاہیے کہ ایک نبی جو 40 سال تک
اس نے نہ کبھی پڑھا نہ لکھا، اب وہ اتنی بڑی حکمت کی باتیں کرنے لگا ہے، اتنا عمدہ کلام انہیں سنانے لگا ہے، تو یہ اس کے اپنی طرف سے نہیں ہے، یہ اس نے خود نہیں گھڑا بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہی آیا ہے. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون. بلکہ وہ قرآن تو واضح آیات ہیں جو ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں جنہیں علم دیا گیا. تو صاحب علم کون ہوتا ہے؟ جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے. اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کی حرص اور کوشش دونوں رکھنی چاہیے کہ ہم قرآن کو یاد بھی کریں، یعنی قرآن کو سینے میں محفوظ کریں. جتنا ہمیں حفظ ہے اسی کو کافی نہ سمجھے بلکہ اس سے آگے بڑھیں. اور ہماری آیات سے ظالم لوگوں کے سوا کوئی انکار نہیں کرتا. حقیقت یہ ہے کہ حفظ قرآن جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. حسن کہتے ہیں اس امت کو قرآن کا حفظ عطا کیا گیا جبکہ ان سے پہلے لوگ صرف اپنی کتاب کو دیکھ کر ہی پڑھ سکتے تھے. یعنی تورات کے حافظ آپ کو نہیں ملیں گے، انجیل کے حافظ نہیں ملیں گے، یہ حافظ آپ کو قرآن ہی کے ملیں گے. اور یہ اس امت پر بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا. جب وہ اس کو پڑھ کر بند کرتے تو جو کچھ اس میں حفظ ہوتا اس کو حفظ نہ کر سکتے تھے سوائے انبیاء کے. یعنی تورات اور انجیل وغیرہ کو صرف انبیاء ہی یاد رکھتے. جیسے زبور جو تھی وہ حضرت داؤد کو حفظ تھی، اور وہ یعنی کہ اپنے کام کاج کے دوران اس کو زبانی ہی پڑھ لیا کرتے تھے. اور حافظ قرآن کی بڑی شان ہے، وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کا حافظ بھی ہے، یعنی صرف حفظ کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ پڑھتا ہے، وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو لکھنے والے یعنی کرامن کاتبین معزز اور بزرگی والے ہیں. اور وہ شخص جو قرآن بار بار پڑھتا ہے پھر بھی وہ اس کے لیے دشوار ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے. اور قیامت کے دن باعمل حافظ قرآن کے والدین کو بھی بہت بڑا اعزاز دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور سیکھا اور اس پر عمل کیا تو اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی، اور اس کے والدین کو ایسے 2 ریشمی ہلے پہنائے جائیں گے کہ پوری دنیا بھی ان 2 ہلوں کی قیمت کے برابر نہ ہوگی. وہ کہیں گے یہ ہمیں کیوں پہنایا گیا؟ تو کہا جائے گا تمہارے بچے کے قرآن حاصل کرنے کی وجہ سے. آج آپ دیکھیں آپ کا بچہ اگر دنیا میں کوئی ڈگری حاصل کرتا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ کیسا ڈریس پہنا دیا جاتا ہے ڈگری لیتے وقت، یا میکسیمم یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیرنٹس کو انوائٹ کر لیا جاتا ہے گریجویشن سیریمنی میں، اور ماں باپ اس پر بڑا فخر کرتے ہیں اور بعض اوقات دور دور کا سفر بھی کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے اس کو ایک آنر دیا جانے والا ہے. لیکن آپ سوچئے کہ وہ دن کیسا دن ہوگا، وہ گریجویشن کیسی ہوگی، وہ شان و شوکت کیسی ہوگی کہ جب ایک حافظ قرآن کو بھی بہت کچھ دیا جائے گا، اور صرف اس کو نہیں بلکہ اس کے والدین کو بھی اتنا زیادہ عزت و اکرام بخشا جائے گا. تو اس لیے ہمیں صرف اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم ہی کے لیے وقت اور مال اور کوشش نہیں صرف کرنی چاہیے بلکہ ان کے دین اور آخرت کے لیے بھی فکر کرنی چاہیے. حفظ قرآن کا عمل جو ہے یہ بڑا صبر آزما ہوتا ہے اور اس میں بہت پریشر ہوتے ہیں. ایک تو خود قرآن یاد کرنے کا ہوتا ہے، دوسرا لوگوں کا بڑا پریشر ہوتا ہے. تم کب تک اس کو آؤٹ آف اسکول رکھو گی، کب یہ اسکول کی یا کب دنیا کی تعلیم حاصل کرے گا، کب یہ آگے بڑھے گا، یہ پیچھے رہ رہا ہے، یہ دوسرے بچوں سے بہائنڈ جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ. اپنے دوست رشتے دار ملنے جلنے والے، حتیٰ کہ بچہ بھی بعض اوقات احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے کہ شاید میں پیچھے رہ رہا ہوں. تو ایسی احادیث جو ہے ان کو سناتے رہنا چاہیے کیونکہ اس میں بہت بڑی موٹیویشن ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اولادوں کی ایسی تربیت کر سکیں، اور اللہ ان کو بھی توفیق دے کہ وہ اس قرآن کو حفظ کرنے کے بعد سنبھال بھی سکیں اور مرتے دم تک اس کے محافظ ہوں. نیز وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزے کیوں نہیں اتارے گئے؟ آپ ان سے کہیے کہ معجزے تو اللہ کے پاس ہیں اور میں تو صرف ایک کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. کیا انہیں یہ کافی نہیں کہ ہم نے ان پر یہ کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ اس میں ایمان لانے والوں کے لیے یقیناً رحمت اور نصیحت ہے. یعنی یہ اہل مکہ اور کوئی نشانی کیوں طلب کرتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی اسی سے ثابت ہوتی ہے کہ آپ امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن آپ نے یہ کتاب پیش کی.
تو وہ اور نشانیاں طلب کرنے کی بجائے اسی نشانی پر غور کریں، اس کو پڑھیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ ان کے ایمان میں بھی اور علم اور عمل میں اضافہ ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر نبی کو معجزے عطا کیے گئے، لیکن وہ معجزے ان کے ساتھ ہی ختم بھی ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو ایسے معجزے عطا کیے گئے جو اس جیسے دوسرے انبیاء کو بھی عطا کیے گئے، یعنی ملتے جلتے معجزے بھی تھے، اور لوگ اس پر ایمان لائے۔ اور مجھے جو معجزہ عطا کیا گیا وہ وحی الہی یعنی قرآن ہے جو اللہ نے میری طرف نازل کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میری پیروی کرنے والوں کی تعداد ان سے زیادہ ہوگی۔ تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن ایک معجزہ ہے، اور جس طرح آپ کی رسالت قیامت تک ہے، اسی طرح آپ کا یہ معجزہ بھی قیامت تک باقی رہے گا۔ آپ ان سے کہیے میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسے وہ جانتا ہے، اور جو لوگ باطل کو مانتے اور اللہ کا انکار کرتے ہیں وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ لوگ آپ سے جلد عذاب لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اگر عذاب کا وقت مقرر نہ ہوتا تو وہ ان پر آ چکا ہوتا، اور وہ ان پر اس طرح اچانک آ جائے گا کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ یہ آپ سے جلد عذاب لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ جہنم کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے۔ جس دن عذاب انہیں اوپر سے ڈھانپ لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو کچھ تم کرتے رہے اب اس کا مزہ چکھو۔ یہ عذاب کی شدت بتائی جا رہی ہے کہ جہنم کا عذاب کتنا سخت ہوگا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ آپ کسی کمرے میں ہیں اور اس کمرے کے فلور کو بھی آگ لگ جاتی ہے اور چھت سے بھی آگ ٹپکنے لگتی ہے۔ آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ وہاں سے بھاگنا چاہیں گے، لیکن جہنم سے کوئی بھاگ بھی نہیں سکے گا۔ یہاں جو بات کی جا رہی ہے کہ عذاب اوپر سے بھی ڈھانپ لے گا اور نیچے سے بھی، اور وہ بیچ میں پھنس جائیں گے اور وہاں سے نکل نہ سکیں گے۔ تو جہنم کا عذاب کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس لیے انسان کو ہر وہ کام چھوڑ دینا چاہیے کہ جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عذاب کی وعید سنائی ہے۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین یقیناً بڑی وسیع ہے، لہذا میری ہی عبادت کرو۔ یعنی کوئی بھی ایسی زمین، کوئی بھی ایسی جگہ جہاں انسان توحید پر، ایک اللہ کی عبادت پر قادر نہ ہو، اور جہاں انسان حرام کاموں سے نہ بچ سکے، پھر انسان کو وہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے تاکہ انسان اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں گزار سکے۔ کیونکہ کل قیامت کو کوئی بھی انسان یہ عذر اور بہانہ نہیں کر سکے گا کہ یا رب چونکہ میں ایسی جگہ رہتا تھا، ایسے ملک میں رہتا تھا، ایسے لوگوں میں رہتا تھا کہ میری مجبوریاں تھی کہ میں پھر تیری نافرمانی کے کام کرتا رہتا۔ نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم انہیں جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہی اچھا اجر ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ کی خاطر ہجرت کریں گے، عمل صالح کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین نعم البدل عطا کرے گا ایسی جنتوں کی صورت میں۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، جنہوں نے مصائب پہ صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ۔ ہجرت کی راہ میں عموماً جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ یہ کہ ہم کھائیں گے کہاں سے، کیا کام کریں گے، کیا کاروبار کریں گے، کیا جاب کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی وعدہ کر رہا ہے کہ رزق کا انتظام بھی اللہ کرے گا۔ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس ملک میں ہجرت کر کے آئے ہیں اور ان کے پاس کوئی جاب اور کوئی کام نہیں تھا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کا انتظام کر دیا، ساری نعمتیں عطا کر دی۔ تو اسی طرح یہ تو دنیا کی خاطر ہجرت تھی، لیکن جب کوئی اللہ کی خاطر ہجرت کرتا ہے، جیسے مکہ والوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، تو کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دیے تھے۔ اور پھر بعد میں مدینہ کی طرف جو ہجرت ہوئی، اس کے بعد اللہ نے اس کو کیسا دارالامن بنا دیا ان کے لیے، اور ہر طرح کی نعمتیں عطا کی۔ اور کتنے ہی جانور ایسے ہیں
جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے. اللہ انہیں رزق دیتا ہے اور تم کو بھی وہی دیتا ہے, اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. تو یاد رکھیے رزق کے معاملے میں انسان کا اپنا اختیار کم ہی ہے. رزق کے معاملے میں انسان کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر تم اللہ پر ویسا توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے, تو وہ تمہیں اسی طرح روزی دے گا جس طرح پرندوں کو دیتا ہے. صبح کو وہ بھوکے اٹھتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے ہوئے آتے ہیں. تو انسان کو رزق اللہ ہی سے مانگنا چاہیے, اور جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دیتا ہے. ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھا کہ اللہ کے رسول, جب میں اپنے رب سے دعا کروں تو کیا کہا کروں؟ آپ نے فرمایا, یوں کہو, اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی, اے اللہ مجھے بخش دے, مجھ پر رحم فرما, مجھے عافیت دے, مجھے رزق عطا فرما. اس کے بعد آپ نے انگوٹھے کو نکال کر باقی 4 انگلیوں کو بند کر کے فرمایا, یہ 4 چیزیں یعنی جو مانگی گئی ہیں دنیا اور آخرت دونوں کو جمع کرتی ہیں, یعنی دونوں کے لیے کافی ہیں. اور رزق کی تلاش میں اعتدال سے کام لینا چاہیے. یہ نہیں کہ انسان اپنی عبادت کا وقت بھی رزق کی تلاش میں گزار دے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اجملوا فی طلب الدنیا, دنیا کی طلب میں اعتدال سے کام لو, اس لیے کہ ہر ایک کو وہ ضرور ملے گا جو اس کے لیے لکھ دیا گیا. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کر رکھا ہے, تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. پھر یہ کہاں سے دھوکا کھاتے ہیں؟ اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے, اور جس کے لیے چاہے کم کر دیتا ہے, اور وہ یقیناً ہر بات سے خوب واقف ہے. اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے کس نے پانی برسایا, پھر اس پانی سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو کس نے زندہ کیا, تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. ان سے کہیے پھر ہر طرح کی حمد اللہ ہی کے لیے ہے, مگر اکثر لوگ کچھ سوچتے نہیں. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں, اصل زندگی تو آخرت کا گھر ہے. کاش لوگ اس بات کو جانتے ہوتے, کاش وہ جانتے کہ یہ دنیا ایک وقتی جگہ ہے, ٹیمپریری, یعنی ایسی جیسے انسان کھیل کے میدان میں جاتا ہے تو کتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, کتنا ہلا گلا ہوتا ہے, اور کتنی ہار جیت ہو رہی ہوتی ہے, کبھی ایک ٹیم جیتی ہے کبھی دوسری, اور دیکھنے والے اپنی سیٹس پر ہی بیٹھ کے اچھل رہے ہوتے ہیں اور کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں ایکسائٹمنٹ. لیکن جب میچ ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ خالی سیٹس کو جا کر دیکھیں اور خالی گراؤنڈ کو, تو کتنی عجیب سی اداسی ہوتی ہے وہاں کہ آپ وہاں بیٹھ نہیں سکتے, آپ وہاں کھڑے نہیں ہو سکتے, آپ کا دل نہیں لگتا وہاں. یہ کیسی جگہ ہے عجیب سی. تو آپ دیکھیے اسی طرح دنیا میں انسان بہت ایکسائٹیڈ ہوتا ہے, یہ کامیاب ہو گیا, اس کو ڈگری مل گئی, اس کی شادی ہو گئی, اس کے بچے ہو گئے, اس کا بزنس اتنا بڑا ہو گیا, فلاں ملینئر ہو گیا, اور پھر ان چیزوں پر انسان دیکھ کے خوش ہوتا رہتا ہے. اور بہت سے لوگ تو اپنوں کو چھوڑ کے صرف سوشل میڈیا پہ بیٹھے رہتے ہیں, اور بڑے بڑے جو سٹارز ہیں یا آرٹسٹ ہیں ان کو فالو کرتے رہتے ہیں, سنیپ چیٹ پہ ان کو دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ کیا پہن رہے ہیں, کیا کھا رہے ہیں, اور اس طرح دنیا کی رونقوں سے مستفید ہوتے رہتے ہیں ان کے اپنے خیال کے مطابق. یہ بھی انٹرٹینمنٹ کی ایک قسم ہوتی ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ یہ سب کیا ہے, یہ کھیل تماشا ہے. جب آپ اس کو بند کر دیتے ہیں نا اپنے فون کو, تو اس کے بعد یعنی آپ اس کو ریچ نہیں کر سکتے, اس تک پہنچ نہیں سکتے. کسی نے اگر بہت بڑا ہیرو کا ہار بھی پہنا اور آپ دیکھ کے بہت اس سے خوش ہو رہے ہیں, بہت آپ کو اچھا لگ رہا ہے, تو جب آپ اس کو بند کریں گے, کلک کریں گے اسکرین کو, تو اس کے بعد وہ ہیرو کا ہار کہاں گیا؟ تو دنیا کی زندگی بھی بس ایسے ہی ہے جیسے ایک اسکرین کے اوپر آپ یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں, اور جلد ہی اس نے بند ہو جانا ہے, آنکھیں بند ہو جائیں گی اور انسان قبر میں اتر جائے گا, اور یہ سب کچھ خواب جیسا لگے گا. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس میں سے کوئی چیز بھی ہم ساتھ نہیں لے جا سکتے سوائے اپنے نیک اعمال کے. قرآن مجید میں ایک اور جگہ بھی آتا ہے, وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ, اور یقیناً آخرت کا گھر وہی رہنے کا گھر ہے, اور اصل عیش آخرت کی عیش ہے. اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاکرم الانصار والمہاجرہ, اے اللہ آخرت کی زندگی کے سوا کوئی زندگی حقیقی نہیں, بس انصار و مہاجرین پر اپنا فضل فرما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر یہ شعر پڑھ رہے تھے اور خندق کھود رہے تھے. پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے اسی کو پکارتے ہیں, اور جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو اس وقت پھر شرک کرنے لگتے ہیں.
یعنی جب مشکل وقت آتا ہے تو اللہ یاد آ جاتا ہے، اور جب مشکل ٹل جاتی ہے تو پھر وہ اسی روٹین میں پھر آ جاتے ہیں، تاکہ ہم نے جو کچھ انہیں دے رکھا ہے اس کی ناشکری کریں اور مزے اڑاتے رہیں، اور جلد ہی انہیں معلوم ہو جائے گا یعنی ان سب چیزوں کا انجام، یعنی ابھی تو اللہ نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے، اس لیے مشکل سے نکل کر یہ اللہ کو بھول جاتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں، لیکن ایک دن پکڑ تو ہونی ہے۔ کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو پرامن بنا دیا جبکہ ان کے ارد گرد کے لوگ اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خود جھوٹ گھڑ کر اللہ کے ذمے لگا دے یا اس کے پاس حق آئے تو اسے جھٹلا دے؟ کیا ایسے کافروں کے لیے دوزخ کا ٹھکانہ کافی نہیں؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، اور جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں، سخت محنت کرتے ہیں، ہم یقیناً انہیں اپنی راہیں دکھا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یقیناً نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ہدایت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ جد و جہد کے ساتھ ہے، یعنی جو محنت کرے گا، کوشش کرے گا اور سخت محنت کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف آنے کا راستہ یعنی ہدایت کا راستہ ضرور دکھا دے گا۔ ابن قیم کہتے ہیں اللہ نے جہاد کو ہدایت کے ساتھ معلق کیا۔ لوگوں میں سے جو زیادہ جہاد کرنے والا، زیادہ محنت کرنے والا ہے، وہ کامل ہدایت والا ہے، اور سب سے زیادہ فرض جہاد نفس کے ساتھ جہاد ہے، یعنی سب سے زیادہ انسان کو اسٹرگل اپنے آپ کے ساتھ کرنی پڑتی ہے، خواہش کے ساتھ جہاد کرنا، شیطان کے ساتھ جہاد کرنا اور دنیا کے ساتھ کرنا۔ جو شخص ان چار چیزوں کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رضا کے راستوں کی ہدایت ضرور فرماتا ہے، جو اسے اس کی جنت یعنی اللہ کی جنت کی طرف پہنچا دیتے ہیں۔ جو شخص جہاد کو چھوڑ دیتا ہے وہ ہدایت سے اس قدر محروم رہ جاتا ہے جس قدر وہ جہاد کو معطل کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے، آج کل آپ خوب محنت کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر کے، سفر کر کے یہاں پہنچتے ہیں، تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ جہاد ہے، یہ محنت ہے۔ اور یہاں آنے کے لیے جو گھر کے کاموں میں دوڑ لگاتے ہیں آپ اور باقی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں یا ان کو ایک طرف کرتے ہیں، تو اس میں آپ کی نیند بھی قربان ہوتی ہے، آپ کی بہت سی خواہشات کہ آپ کھانا چاہتے ہیں، آپ آرام کرنا چاہتے ہیں، وہ سب چھوڑ کے آپ محنت کر کے قرآن سمجھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تو وہ کچھ لے کے بھی جاتے ہیں۔ اگر آپ امیجن کریں کہ آپ جب یہاں اندر آئے ہیں اور آپ سوچیں آج 21ویں پارے میں کیا ہے، شاید آپ بالکل بلیک آؤٹ ہوں کہ آپ کو کچھ پتا نہ ہو، ایک آیت کا بھی نہ پتا ہو کہ کیا 21ویں پارے میں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں 22ویں پارے میں کیا ہے، تو آپ کو کچھ یاد نہیں ہوگا کہ کیا ہے 22ویں پارے میں۔ لیکن جب ہم یہاں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اور جب واپس جاتے ہیں تو پھر یہی خیالات ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بات پر ضرور عمل ہوتا ہے اللہ کے فضل سے۔ تو یہ انسان کا مجاہدہ ہے اپنے ساتھ اور اللہ کے راستے میں کہ مجھے اللہ کے راستے کی ہدایت مل جائے۔ تو جو شخص یہ محنت کرے گا وہ ہدایت پائے گا۔ لیکن جو لوگ اس چیز کے لیے وقت نہیں نکالتے، حالانکہ وہ نکال سکتے ہیں، اگر آپ نے قربانیاں کی ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر وہ نہیں کرتے تو پھر یہ لطف اور یہ ایمان کی حلاوت اور یہ ہدایت اور روشنی اور رستے کی رہنمائی اور نیک اعمال کا علم یہ ان کو حاصل نہیں ہوتا۔ پھر بعض اوقات وہ صرف اپنی کنفیوژنز میں رہتے ہیں، ریگریٹس میں رہتے ہیں، پشیمانیوں میں رہتے ہیں، کیونکہ قرآن دلوں کے لیے شفا بھی ہے۔ تو جب تک یہ محنت انسان کرے نا، اس وقت تک یہ سب دولت حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو محنت کرے گا میں اس کو ضرور عطا بھی کروں گا۔ جہاں تک نفس سے مجاہدے کا تعلق ہے تو یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ ابو سلیمان دارانی کہتے ہیں اس آیت میں جہاد سے مراد کافروں کے ساتھ جنگ کرنا نہیں بلکہ دین کی حمایت اور مدد کرنا، باطل پرستوں کا رد کرنا، ظالموں کو روکنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا ہے۔ اور اس جہاد میں نفسوں کا اللہ کی اطاعت میں کوشش کرنا بھی شامل ہے، اور یہی جہاد اکبر ہے، یعنی نفس کو اللہ کی اطاعت کے لیے راغب کرنا، یہ کیا ہے؟ جہاد اکبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کے معاملے میں اپنے نفس سے جہاد کرے۔ نفس جو ہے نا وہ برائی پہ اکساتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، لیکن انسان جب نفس کی نہیں مانتا، اپنی نیند قربان کرتا ہے، بھوک قربان کرتا ہے اور روزہ رکھ لیتا ہے اور قیام اللیل کرتا ہے،
تو یہ دراصل اپنے ساتھ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ جہاد کر رہا ہوتا ہے. تو مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کے معاملے میں اپنے نفس سے جہاد کرے. اسی طرح انسان صرف جان سے نہیں، نفس سے نہیں، بلکہ مال سے بھی جہاد کرتا ہے. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے پوچھا لوگوں میں سے افضل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو شخص اپنے مال اور اپنے نفس کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری بھی دی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو، کیونکہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کے ذریعے اللہ انسان کو غم اور پریشانی سے نجات عطا فرماتا ہے. یعنی جب آپ اس کام میں لگتے ہیں، اللہ کے راستے میں دوڑنے لگتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں آپ کو غموں اور پریشانیوں سے بھی نجات ملتی ہے. سورۃ الروم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. الف لام میم. غلبت الروم. رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے، تاہم وہ مغلوب ہونے کے بعد پھر غالب آ جائیں گے. فی بضع سنین، چند ہی سال بعد. اس شکست سے پہلے بھی اللہ ہی کا حکم چلتا تھا اور بعد میں بھی اسی کا چلے گا، اور جب رومیوں کو فتح ہوگی اس دن مسلمان خوشیاں منائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایران اور روم دنیا کی سب سے بڑی سلطنتیں تھیں. ان دونوں کے درمیان اکثر جنگیں ہوتی رہتی تھی، جیسے عام طور پر سپر پاورز کے بیچ میں ٹسل چلتی رہتی ہے. ایرانی مشرک تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے. رومی اہل کتاب تھے اور اپنے آپ کو تورات اور انجیل کی طرف منسوب کرتے. اہل فارس کی نسبت رومی مسلمانوں کے زیادہ قریب تھے کیونکہ وہ اہل کتاب تھے. اس لیے مسلمان یہ چاہتے تھے کہ رومی ایرانیوں پر فتح حاصل کریں. چونکہ مشرکین مکہ اور اہل فارس شرک میں مشترک تھے، اس لیے مشرکین مکہ رومیوں پر اہل فارس کی فتح چاہتے تھے. تو ایرانیوں یا اہل فارس کو رومیوں کے خلاف جنگوں میں کامیابیاں حاصل ہوئیں، لیکن مکمل فتح حاصل نہ ہوئی، بلکہ ایران سے ملک بعض رومی علاقے ایرانیوں کے قبضے میں آ گئے. اس پر مشرکین نے بہت خوشیاں منائیں، لیکن مسلمان اس فتح پر بہت رنجیدہ ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آگاہ کیا، بلکہ ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ ان قریب رومی اہل فارس پر فتح حاصل کر لیں گے، لیکن چند سالوں میں. اور وہ چند سالوں کی مدت 8-9 سال کی مدت تھی. اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہ فتح اس دن ہوئی جس دن مسلمان جنگ بدر میں کامیاب ہوئے تھے، اور یہ ایک پیشن گوئی تھی. وَيَوْمَئِذٍ، اور جس دن رومی غالب آئیں گے اس دن مسلمان خوشیاں منائیں گے. دوہری خوشیاں، ایک تو رومیوں کے غالب آنے کی اور دوسرے مسلمانوں کی فتح کی. انہیں بھی اللہ کی مدد حاصل ہوگی. اللہ جسے چاہتا ہے نصرت بخشتا ہے، وہ سب پر غالب اور رحم کرنے والا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ یہ بات جانتے نہیں. اسی لیے جب ہم شک میں پڑے رہتے ہیں، جب ہمیں پتہ چلتا ہے اس کام پہ جنت ملے گی، پھر ہم کہتے پتہ نہیں ملے گی بھی یا نہیں ملے گی، تو کریں یا نہ کریں، تو ریلکٹنٹ ہو کے کرتے ہیں. لیکن اگر ہم یہ کہ نہیں اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، وہ ضرور اس کا اجر عطا کرے گا، تو پھر انسان زیادہ کنوکشن کے ساتھ نیک عمل کرتا ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. وہ صرف دنیا کی زندگی کا ظاہری پہلو جانتے ہیں، صرف دنیا کی کامیابیوں کو جانتے ہیں، اور آخرت سے وہ بالکل غافل ہیں. حسن بصری کہتے ہیں ان میں سے کوئی شخص ایک درہم کو اپنے ناخن سے ٹھوکر مار کے اس کا وزن تو معلوم کر لیتا ہے کہ یہ کتنے گرام کا ہے، اور اس میں غلطی نہیں کھاتا، مگر اس کو اچھی طرح نماز نہیں پڑھنی آتی. یہ ہے اس آیت کا مطلب کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بڑے ماہر ہیں، لیکن دین کے معاملے میں بالکل کورے نکمے. اور بہت سے لوگ دنیا میں بہت آگے چلے جاتے ہیں، ایکسٹرا آرڈنری کامیابیاں حاصل کرتے ہیں، لیکن قرآن
پڑھنا ہی نہیں جانتے. اسی طرح انہیں نہیں پتا کہ انہیں اس مال پر جو انہوں نے کما رکھا ہے زکوٰۃ بھی دینی ہے. تو جو لوگ معیشت کے اسباب جانیں لیکن آخرت کو نہ جانیں، جو لوگ اپنی کھیتی باڑی کرنا جانیں لیکن دین کا کوئی علم ان کے پاس نہ ہو، جو لوگ کنسٹرکشن کا کام تو جانیں لیکن آخرت کے لیے کیا تعمیر کرنا، جنت کن کاموں سے تعمیر ہوتی ہے وہ نہ جانیں، تو ایسے ہی لوگ اس آیت کا مصداق ہیں. اس لیے انسان کو صرف دنیا میں آگے نہیں جانا چاہیے بلکہ دین کے معاملے میں ساتھ ساتھ محنت کرنی چاہیے. اور جس طرح روزانہ انسان اپنی دنیا کے لیے کام کرتا ہے، اسی طرح روزانہ دین کا علم بھی حاصل کرتے چلے جانا چاہیے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز بھی تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا ہے، اور جو چیز تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی تھی میں نے تمہیں اس سے منع کر دیا. یعنی ساری چیزوں کا علم موجود ہے. اب اگر کوئی شخص اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو وہ اس کا اپنا نقصان ہے. اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا؟ اللہ نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کو کسی حقیقی مصلحت اور ایک مقرر وقت تک کے لیے پیدا کیا ہے، مگر لوگوں میں سے اکثر اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں. کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر یہ نہیں دیکھا کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ لوگ قوت میں بھی ان سے کہیں زیادہ تھے، اور جتنا ان لوگوں نے زمین کو آباد کیا ہے انہوں نے زمین کو پھاڑ کر اس سے زیادہ آباد کیا تھا. ان کے پاس بھی ہمارے رسول واضح دلائل لے کر آئے تھے. اللہ کا ان پر ظلم کرنے کا ارادہ نہیں تھا بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے. تو جن لوگوں نے برائیاں کی تھی ان کا انجام بھی برا ہی ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، اللہ ہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی اس کو دوبارہ بنائے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم لوگ سخت مایوس ہو جائیں گے، کیونکہ انہیں نظر آئے گا کہ اس دن کی تو ہم نے تیاری ہی نہیں کی تھی. اور یہاں قیامت کو ساعہ کہا گیا ہے، گھڑی، جس دن وہ گھڑی آ جائے گی، کیونکہ قیامت کلمح بالبصر، آنکھ جھپکنے کی دیر یا اس سے بھی جلدی واقع ہو جائے گی. اور جس دن قیامت قائم ہوگی لوگ الگ الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے، الگ الگ گروہ بن جائیں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو وہ جنت کے باغیچوں میں خوش و خرم ہوں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تو ایسے لوگوں کو عذاب میں رکھا جائے گا. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، پس تم اللہ کی تسبیح کرو شام کے وقت بھی اور صبح کے وقت بھی، کیونکہ وہ سارے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بن جاتی ہے، سورج غروب ہونے سے پہلے اور سورج طلوع ہونے سے پہلے. آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے حمد ہے، اور تسبیح کرو اس کی تیسرے پہر اور جبکہ تم پر ظہر کا وقت آتا ہے. وہی زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے. اسی طرح تم بھی مرنے کے بعد زمین سے نکالے جاؤ گے. یعنی اتنی خوبصورت یہ دلیل لگتی ہے مجھے کہ تم اپنے سامنے تخلیق کے عمل کو دیکھتے ہو کہ کس طرح مختلف چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اور ان کی پیدائش میں تمہارا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا، وہ ایک قدرتی عمل کے نتیجے میں سامنے آ رہی ہوتی ہیں. تو اس کے پیچھے تو کوئی ہے نا، خود بخود تو نہیں ہو رہا. تو جو آج ان چیزوں کو بنا رہا ہے وہ کل بھی ان کو بنائے گا. اس سے دلیل ملتی ہے قیامت کے آنے کی، یوم الدین کے قائم ہونے کی. اور اس لیے یقین رکھنا چاہیے. انسان کے دل میں کبھی شک آ ہی جاتا ہے تو شک نہیں کرنا چاہیے. اگر کبھی شک آئے تو ایسے ہی دلائل پر غور کرے، اور یہ غور ہو نہیں سکتا جب تک آپ قرآن کا مطالعہ ساتھ ساتھ نہ کریں، کیونکہ آپ کو یہ دلیل بھی بھول جائے گی کچھ دنوں میں، کہ یہ بھی یاد رکھنی ہے شک کے موقع پر. تو جب دوبارہ پڑھیں گے تو پھر یاد آ جائے گا کہ ہاں واقعی جس رب نے اب آسمانوں کو پیدا کیا جبکہ یہ پہلے کچھ نہ تھے. زمین تو ہم جب سے پیدا ہوئے دیکھ رہے ہیں، لیکن بہت سی چیزیں تو زمین سے ہمارے سامنے اگتی ہوئی نظر آتی ہیں. انڈے سے چوزے نکلتے ہوئے ہمارے سامنے نظر آتے ہیں کہ یہ انڈے کے اندر یہ سب کچھ کہاں سے آ گیا.
ہم نے تو یہ گوشت ووشت نہیں ڈالا تھا اندر جو چکن کے صورت میں نکلا ہے. تو یہ چیزیں انسان کو اس بات کا یقین دلاتی ہیں، اور انہی دلائل سے انسان کو سمجھایا گیا ہے کہ قیامت ضرور آئے گی. اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اب تم ایک انسان ہو جو ہر جگہ پھیل رہے ہو. آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی تھی. اور ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی. حضرت حوا حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کی گئی تھی، اور اس کے بعد عورتیں بھی یعنی آدم ہی کی اولاد ہیں. اور پھر کیوں پیدا کی؟ تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو. اور ازواج کا لفظ جیسے کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ میاں بیوی دونوں کے لیے آتا ہے، تو دونوں کا اکٹھا ہونا اس کا پرائمری مقصد کیا ہے کہ ایک دوسرے سے انس حاصل کرو، ایک دوسرے سے سکون پاؤ. اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی. یہ بھی بہت حیران کن چیز ہے کہ دو بالکل اجنبی لوگ ہوتے ہیں، جو ہی نکاح کے رشتے میں بنتے ہیں دونوں کے درمیان ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے جو کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتی، اور انسان ایک دوسرے کی اس طرح کیئر کرنے لگتا ہے جو شاید کسی اور کی ہو. غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں کئی نشانیاں ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کیا انسان کو تو صرف ہڈیاں اور گوشت کا ڈھانچہ بنا کے اس کے اندر خون نہیں دوڑا دیا یا اس کے کچھ مسلس نہیں بنا دیے، بلکہ اس کے اندر دل رکھا اور دل میں جذبات رکھے، اور ان جذبات کی تسکین کے لیے بھی سامان پیدا کیے. اس کے اندر جنسی خواہش رکھی اور اس خواہش کی تکمیل کے لیے پھر انتظام بھی کیا، بندوبست بھی کیا. تو یہاں پر میاں بیوی کی باہم محبت اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان صرف محبت نہیں رحمت کو بھی ڈالا. اور آپ دیکھیے کہ یہ جو رحمت ہوتی ہے اسی کی وجہ سے انسان ایک دوسرے کی کیئر کرتا ہے. اور بہترین بیوی کون ہوتی ہے؟ جو شوہر کی کیئر کرے. اور بہترین شوہر کون ہے؟ جو بیوی کی کیئر کرے. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہے. حسن بصری سے مرسلن روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ بندے وہ ہیں جو اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو سب سے زیادہ نفع دینے والے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن العاص کے سوال پر کہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے، علل اعلان بتا دیا تھا کہ حضرت عائشہ سے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر بیوی کے لیے دل میں محبت ہے تو اس کا ذکر کرنا یا اظہار کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں، اور ہونی چاہیے. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں حیض کی حالت میں پانی پیتی تھی اور برتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی، آپ اسی جگہ سے منہ رکھ کر پانی پیتے جہاں سے میں نے پیا ہوتا. میں ہڈی سے گوشت کھا کر وہ ہڈی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی تو آپ اسی جگہ سے کھاتے تھے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا، حالانکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی. یعنی حیض کی حالت میں عورت کوئی اچھوت نہیں ہو جاتی. اسی طرح جو عورت شوہر سے محبت کرتی ہے اس کی بھی فضیلت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ان عورتوں کی خبر نہ دوں جو جنت میں ہوں گی؟ ہم نے عرض کیا ضرور ہے اللہ کے رسول. آپ نے فرمایا محبت کرنے والی، زیادہ بچے جننے والی. جب اسے غصہ آئے یا اس کے ساتھ برا کیا جائے یا اس کا شوہر اس پہ غصہ اور ناراض ہو تو کہتی ہے میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے اور میں اپنی آنکھوں میں نیند کا سرما نہیں لگاؤں گی جب تک آپ راضی اور خوش نہ ہو جائیں. یعنی شوہر کی دلداری کرنے والی، اس کو منانے والی. کیونکہ مردوں کے لیے بہرحال باہر کی دنیا میں بہت سے سٹریس ہوتے ہیں، بہت سے پریشرز ہوتے ہیں کہ جس کے لیے انہیں گھر آ کر سکون چاہیے ہوتا ہے. لیکن اگر بیوی بد اخلاق ہو تو پھر وہ سکون غارت ہو جاتا ہے اور گھر جہنم کا نمونہ بن جاتا ہے. تو ایسے میں ایک عورت کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے اور شوہر کی ضروریات کو سمجھنا چاہیے، اور یہی چیز پھر باہم محبت کو مزید بڑھاتی ہے. دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن مرد کو بھی تلقین کی کہ کوئی مومن مرد کسی مومن عورت سے بغض نہ رکھے. یعنی اپنی بیوی سے نفرت نہ کرو. اگر اس کی کوئی ایک عادت تمہیں پسند نہیں تو دوسری عادت پسند آ جائے گی. تو جو اچھی عادتیں ہیں ان پر نظر رکھو، اس کے ذریعے تم اپنے دل کو خوش رکھو. اور ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہاری زبانیں اور رنگ مختلف بنا دیے. اہل علم کے لیے اس میں بھی کئی نشانیاں ہیں. زبان بھی انسان کی پہچان ہوتی ہے اور رنگ بھی انسان کی پہچان ہوتا ہے کہ کون سا انسان کہاں سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ ویرائٹی اسی وجہ سے رکھی گئی. نیز تمہارا رات اور دن کو سونا اور اس کا فضل تلاش کرنا بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے. جو لوگ غور سے سنتے ہیں ان کے لیے اس میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں. اور ایک نشانی یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے جس سے تم ڈرتے بھی ہو اور امید بھی رکھتے ہو، اور آسمان سے پانی برساتا ہے. خوب بارش برس رہی ہے آج کل، غور کیا کریں، جس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیتا ہے. سبحان اللہ،
کس طرح دنوں کے اندر پودے جو ہیں وہ ہرے بھرے ہوتے چلے جا رہے ہیں اور درخت پھر سے لد رہے ہیں. سمجھنے سوچنے والوں کے لیے اس میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ زمین اور آسمان اسی کے حکم سے بلا ستون قائم ہے. پھر جب وہ تمہیں ایک ہی دفعہ زمین سے پکارے گا تو تم زمین سے نکل کھڑے ہوگے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، سب کے سب اسی کے فرما بردار ہیں. وہی تو ہے جو خلقت کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، اور یہ دوسری بار کی پیدائش اس پہ زیادہ آسان ہے. آسمانوں